نقوی صاحب سر نے ابھی ود ہولڈنگ ٹیکس کے ریشنلس کے بارے میں، پروز اینڈ کونس کے بارے میں بات کی کہ آلوز یہ ایک پرابلم ہی نظر آتا ہے. اس وقت پاکستان میں پیرلل اکانومی کھڑی ہوئی ہے جو ان آرگنائز سیکٹر میں ہے، وہ تقریباً اتنی ہے جتنی آرگنائز سیکٹر کی ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ سب وی آر آل ایگری ود اٹ، کہ وہ اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس کا امپیکٹ انٹرپرینور اپنی کاسٹ میں ایڈ کرتا ہے اور آگے پاس آن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شاید بہت ساری چیزیں ہیں وہ پرائس وار کی وجہ سے لوگوں کے لیے ریچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو جو یہ ان آرگنائز سیکٹر کی جو پیرلل اکانومی کھڑی ہوئی ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو ریموو بھی کر دیا جائے اور ٹرن اوور ٹیکس میں کو ریشنلائز کر کے اس کو کچھ ذرا بہتر کر دیں، تاکہ یہ جو پیرلل اکانومی ان آرگنائز سیکٹر کی کھڑی ہوئی ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ یا لمیٹڈ کمپنیز بن کے آرگنائز سیکٹر میں آئے، پروفیشنلز کو ہائر کریں، بجائے ٹیکس بچانے کے یہ دوسرے طریقے جو اختیار کر رہے ہیں اس سے بچ کے یہ آرگنائز سیکٹر میں پروفیشنلز کو جاب بھی ملے گی اور بہتر ریونیو بھی آنا شروع ہو جائے گا. اور جو مجھے ایک یہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو میں نے ذرا کلیریفیکیشن چاہوں گا. دیکھیے، جیسے میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگے کیوں اور کس وقت لگے اور کیا صورتحال ہوئی ہے، ایکسپلین دیٹ سچویشن ایز ویل. ود ہولڈنگ ٹیکس کا کانسیپٹ وہاں ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ٹیکسیشن اسکیپ ہو سکتا ہے یا اس پہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اگر ایڈوانس ود ہولڈ نہیں کریں گے تو یہ ٹیکس شاید آپ کو ریئلائز نہیں ہوگا. وہ ایک کانسیپٹ تھا ویسے شروع میں. پھر آپ کو میں نے بتایا، جو یہ صحیح کہہ رہے ہیں محبوب الحق صاحب کے بات زمانے کی جو بات ہے کہ بھئی آپ اتنا ٹیکس دے دیجئے، ہم سے پوچھئے نہیں، بات نہیں کیجئے. ہمارا ٹیکس کلچر کا پرابلم ہے. اس ٹیکس کلچر کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے، جب تک آپ کوئی بھی میکینزم میں چلے جائیں، آپ کو ٹیکس کی وصولی نہیں ہوگی. یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ آپ کا جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس پوٹینشیل سے آپ نے خود کہا ہے کہ انفارمل اکانومی اتنا بڑا سائز ہے. انفارمل اکانومی میں جو میجر کنٹریبیوٹریز ہیں جو آتے ہیں وہ کیا ہیں جس کی وجہ سے انفارمل اکانومی میں جو پیسے بڑھ رہے ہیں اور اضافہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک تو آپ کا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے جو میجر کنٹریبیوٹری ہے کہ جہاں آپ وائٹ منی کو بلیک منی میں کنورٹ کرتے ہیں ایفیکٹولی. اگر آج شبر بھی گھر جا کے خریدنے جائے گا یا بیچنے جائے گا تو اس کو وہ ایکچوئل اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن رجسٹر نہیں ہوگی. انفارچونیٹلی دس از دا پرابلم. تو اس پرابلمس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فائنل ٹیکسیشن والے یا پریزمپٹیو ٹیکسیشن رجیم سے باہر نکلنا ہے. وہ کمپلیٹلی ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور جہاں آپ ود ہولڈ کر کے ٹیکس وصول کر سکتے ہیں اور ایڈجسٹ ہو سکتا ہے پراپر طریقے سے، ناٹ ایز اے فائنل ٹیکس لائبلٹی، وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں ود ہولڈنگ ٹیکس رہنے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیکس کلچر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ ٹیکس دینے پہ تیار ہو یا فائل کرنے پہ تیار ہو. پرابلم ڈیفینیٹلی دونوں سائڈ کے اوپر ہے. دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. آپ یہ جو ٹریڈرز کی اسکیم لانچ کی گئی تھی اور اس میں میرے خیال میں اس قسم کے بینیفٹ دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ 4 سال پہلے اور 10 سال پہلے اور 4 سال آگے اور واٹ ایور، اس کے باوجود اس کا رسپانس کیا ہے؟ کچھ بھی رسپانس نہیں ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک لیول آف ٹرسٹ نہیں ہے. اسٹارٹنگ فرام اے پوائنٹ کہ جی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جو ہم ان کو ٹیکس دیں، یہ ایک ایکسٹریم سینیریو ہے. ایک طرف تو یہ سوچ ہے کہ جی ہم وہ کر کیا رہے تو ہم کیوں دیں ٹیکس. دوسری طرف سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ریکور کر سکتے ہو، وصول کر سکتے ہو، وہ انکم پہ ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا، وصول کر لو. یہی بات ہو رہی ہے. انکم بیس ٹیکس تو ختم ہو گیا. آپ پلیز جو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کی ہے، مگر میں آپ کو بالکل پریکٹیکل بات بتاتا ہوں جس کو ایاز صاحب سیکنڈ کریں گے. اگر میں ود ہولڈنگ ٹیکسز پہ آج ایک فیصلہ کرتا ہوں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیتا ہوں صرف اور آرگومنٹ سے امپورٹس پر، اور ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو کہ میں انکم ٹیکس کر لوں، کسی چیئرمین ایف بی آر کی، کسی فائنانس منسٹر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 200 بلین کا کٹ لے لے جو اس میں آ رہا ہے. آپ پریکٹیکل بات کو سمجھیں. وہ تو صحیح ہے آپ کی تھیوریٹیکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ میں اگر فائنانس منسٹر رہوں گا مجھے 3600 بلین کا بجٹ پورا کرنا ہے. اب وہ 3600 جب آپ پریزنٹ کریں گے، آپ کہتے ہیں ود ہولڈنگ نہیں آ رہی. ود ہولڈنگ آپ کی کیش گارنٹیڈ انکم ہے. وہ کیش گارنٹیڈ ہے کہ یار یہ تو کیش بورڈ ہوگا تو ود ہولڈ ہو جائے گا، پیسے آ جائیں گے. اب ایف ایم بھی سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے، وہ سمجھتا ہے وہ غلط ہے، اسے پتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر اس کو کیونکہ کیش، میں نے کہا نا کیش مینجمنٹ کرنی ہے اس کو اپنی، تو وہ 1% بڑھا دیتا ہے، نہ کہ یہ ہمت کرے کہ وہ کاٹ سکے. کہانی یہ ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے.
اس کی بنیادی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لیٹ می سے تھوڑا بہت تجربہ میرا جو زندگی میں گزرا ہے اس پاکستان میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس پالیسی بہت عرصے سے ایف بی آر میں بھی اور منسٹری میں بھی وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کا پاکستان کی معیشت کا صحیح ادراک نہیں ہے. یہ سارے ایکسپیکٹیڈ ہیں مینٹلی، ان کے کاروبار دبئی میں ہیں، پراپرٹیاں ان کی امریکہ میں ہیں. ان کو پاکستان کی زمینی حقائق کا ادراک نہیں ہے، اگر ادراک ہے بھی تو انٹرسٹ نہیں. جو ایف بی آر میں بیچارے بیٹھے ہیں وہ تو اکنامکس کے میٹر سے ڈائیورس ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، وہ کلیکٹرز ہیں، وہ ٹیکس پالیسی بنانے والے نہیں ہیں، وہ تو امپلیمنٹر ہیں، ان کا تو تعلق نہیں ہونا چاہیے، ٹیکس پالیسی سے تعلق نہیں ہونا نہیں چاہیے، رائٹلی ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ تو کلیکٹر کو بتایا جائے یہ کلیکٹ کریں، وہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں آپ کو. انفارچونیٹلی ہم نے پالیسی بھی ایف بی آر کے ہاتھ میں دے دی، اور جو پالیسی میکر ہے جس کو ہم اسمبلی کہتے ہیں، جس کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، جن کو ہم تھنک ٹینک کہتے ہیں، اگر آپ پوری آج ود آل ڈیو ریسپیکٹ آج بجٹ آیا ہے نا آپ کا، بجٹ آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھا برا غلط صحیح جو بھی پاس کر دیا وہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ سامنے والا جو بیٹھا ہے اس کے جو اپوزیشن ہے یا پبلک ایٹ لارج ہے، اس نے کوئی آلٹرنیٹ سولوشن دیا؟ کوئی وہ کہانی دینے کو تیار ہے؟ کسی سے بات کرنے کو وہ یہ کہتا ہے کرپٹ ہے کرپٹ ہے کرپٹ ہے کرپٹ ہے، اس کے بعد کوئی سیکنڈ لفظ نہیں ہے سوائے اس کی کہ کرپٹ ہے کرپٹ ہے کرپٹ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، جب پورے معاشرے کے اندر لیک آف ایجوکیشن، آئی وڈ سے ایجوکیشن کا مطلب وہ نہیں ہے کہ تعلیم، جب لیک آف ریئل لائف سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو آج ہم اس کو ہم بھگت رہے ہیں. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں جیسے جی ڈی پی کی فگر یہ ہے، جیسے جی ڈی پی فگر. میرا ایک سوال تھا، میں کل کسی کو ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ جی ڈی پی کی فگر کیلکولیٹ کب ہوئی ہے، کس نے کیلکولیٹ کی ہے؟ یہ ہے کس نے؟ نہیں، جب سینسس نہیں ہوا آپ کو کیا پتا کتنی دکانیں ہیں؟ تو اب جی ڈی پی کی فگر لائے کہاں سے ہیں؟ یہ $280 بلین کی فگر آئی کہاں سے ہے؟ تو کوشچن میں پھر بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت ٹیکس کا ایشو نہیں ہے، یہ ٹیکس کا ایشو نہیں ہے، یہ اس وقت پاکستان کی اکنامی کی ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے. اگر آپ اس ڈاکومنٹیشن میکینزم میں ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹیکس وہی کلیکٹ کریں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں آج کل کہ پریزمپٹیو پہ لے لیں، ٹرن اوور پہ لے لیں، ود ہولڈنگ پہ لے لیں، کیونکہ نیٹ انکم بیس پہ آپ کا بیس ایروڈ ہو چکا ہے. آپ میں سے سارے اکثر لوگ جو ہیں وہ 1979 کے بعد انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوگی، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آج آپ سے پوچھیں اگر ان کا آئیڈیا ہو کہ اسسمنٹ آن دا بیس آف بکس آف اکاؤنٹ کیسے ہوتی تھی. بکس آف اکاؤنٹ کہتے کس کو ہیں؟ اکاؤنٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ نکلتا کیسے ہے؟ پروفٹ پہ ٹیکسیشن ہوتی کیسے ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں اب نہیں ہیں. اب آپ 1979 سے لے کر 2017 میں 40 سال کے بگاڑ کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس دن بھی ٹی وی پہ کہا تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے انہوں نے ایک اسکیم لائے تھے کہ 165A جس میں کہا تھا بینک اکاؤنٹ کی ایکسس سی بی آئی کو دی جائے گی. میرے حساب سے اس سے بڑا صحیح اقدام پاکستان میں کسی نے نہیں کیا تھا. مگر انفارچونیٹلی آئی واز دی اونلی پرسن ون آف فیو پرسن ان پاکستان جو یہ کہہ رہا تھا صحیح کیا، باقی سب بزنس اس کے خلاف چلے گئے اور اس کو نہیں امپلیمنٹ ہونے دیا. جو پہلی امینڈمنٹ تھی جو فرسٹ ایئر بجٹ میں ڈاکٹر صاحب نے کی تھی 165A کی، جس میں انہوں نے کہا تھا بینک اکاؤنٹ کی ایکسس ہم ایف بی آر کو دیں گے. اب وہ نہیں آپ نے کرنے دی، اور بزنس مین نے اور کمیونٹی نے کہ نہیں جی ایک سیکریسی لا اور یہ لا اور وہ لا اور یہ اور وہ، اور اس آدمی کے آپ نے ہاتھ کاٹ دیا. جب آپ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں بزنس مین کو زیادہ نظر قرار دیتا ہوں اس پرابلم کا رادر دین دا گورنمنٹ. میں نے دونوں سائڈ دیکھی ہیں سر. بزنس مین ان دس کنٹری آر مور ریسپانسبل for the problem which we are having tax system rather than the government. And the result you can see, I am saying it now categorically in this public seminar that Pakistanis have got more than $150 billion held outside Pakistan. کم از کم 150 میرے پاس لسٹ ہے، میں دے سکتا ہوں. $150 بلین کی لسٹ ہے جن کے ایسٹ باہر پڑے ہوئے ہیں. تو اب اور سب یہاں آگے کہتے ہیں ٹیکس افسر خراب ہے، ٹیکس افسر خراب ہے، ٹیکس افسر خراب ہے. Gentlemen, please standing for a while.